وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سمجھتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کو۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں موجود ہے، 5116 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا، پیارے آقا، آپ مجھ کو نصیحت فرما دیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ عجیب سوال تھا، نصیحت کی درخواست بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں مختصر ہونے کی قید بھی لگا رہے ہیں۔ اس موقع پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو نصیحتیں فرمائی وہ صرف انہی کے لیے نہیں بلکہ اس میں پوری امت کے لیے بہت ہی قیمتی سامان موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شان اور کیفیت کے ساتھ گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ظاہری بات ہے، اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے تو اس کا وضو اور اس کی نماز کس شان کے ساتھ، کس اہتمام کے ساتھ، کس خشوع اور خضوع کے ساتھ، کس استحضار کے ساتھ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی درس دے رہے ہیں کہ پوری زندگی کی ساری نمازیں اسی اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالو جس کی وجہ سے تمہیں کل اٹھ کر معذرت پیش کرنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت میں زبان کی حفاظت پر زور دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں حدیث شریف کے ذخیرے موجود ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پتے کی بات بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ کلام کرتا ہے، انسان کا کلام 4 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس میں مکمل فائدہ ہو۔ نمبر 2، اس میں مکمل نقصان ہو۔ نمبر 3، اس میں کچھ فائدہ ہو کچھ نقصان ہو۔ نمبر 4، اس میں کوئی فائدہ نہ ہو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں سے وہ چیز جس میں انسان کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہی نقصان ہو تو انسان وہ کلام کیوں کرے، اسے چھوڑ دے۔ اس طرح سے 25% کلام کم ہو جائے گا۔ وہ کلام جس میں انسان کا فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو تو یہ دیکھے کہ فائدہ کم ہے یا نقصان کم ہے۔ اگر فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے تو اس کلام کو بھی چھوڑ دے کہ زبان سے ایسا کلام کیوں کیا جائے جس میں فائدہ کم ہو نقصان زیادہ ہو۔ اس طرح سے اور 25% کلام کم ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ کلام جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو، بندے کو چاہیے کہ اس کلام کو بھی چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ بھی نہ ہو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ اس طرح سے اور 25% کلام ہو جائے گا۔ معلوم ہوا ہمارا 75% کلام لغو اور فضول ہوتا ہے اور صرف 25% کلام فائدے کا ہوتا ہے۔
تیسری اور آخری نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاب سے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، یعنی کسی سے سوال نہ کرو اور بغیر سوال کے بھی کسی سے کوئی امید نہ لگاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی تھی کہ جب تم کسی سے سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب مدد طلب کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان تینوں نصیحتوں میں ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے بہت ہی قیمتی ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان انمول نصیحتوں پر پورا اترنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔